بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ود اروبا۔ آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لائی ہوں وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے۔ آج میں بنا رہی ہوں بریانی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچوں اور بڑوں سب میں ہی فیوریٹ ہے، اور کوئی گھر میں گیسٹ آ جائے تو سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا بنایا جائے، تو چلیں بریانی بنا لیں۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ایزی اور جھٹپٹ بننے والی بریانی لے کر آئی ہوں۔ یہ تہے والی بریانی ہے، بمبئی بریانی۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کیجئے، اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے 4 میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہیں، جنہیں میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے۔ 4 ہی میں نے تقریباً ٹماٹر لے لیے ہیں، انہیں بھی باریک سلائس کر لیا ہے۔ یہ ہرا دھنیا اور پودینہ لے لیا ہے، تقریباً میں نے آدھی گڈی کے برابر، اور ہری مرچیں لے لی ہیں 10 سے 12 عدد، جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے۔ یہ میں نے ادرک اور لہسن کا پاؤڈر لے لیا ہے، میرے پاس پاؤڈر تھا، آپ فریش بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے بھر کے ایک چمچ لے لیا ہے، اور یہ جائفل جاوتری ہے جو میں نے بھر کے لے لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ اور اب یہ نمک ہے میرے پاس تقریباً 3 چمچ، پسا ہوا دھنیا ہے، دھنیا پاؤڈر یہ بھی میرے پاس ہے 2 سے 2.5 چمچ، ہلدی پاؤڈر بھی 2 چمچ ہیں بڑے، اور پسی ہوئی مرچیں بھی میرے پاس 2 چمچ ہیں۔ اور یہ میں نے پھولے بادیان لے لیے ہیں 3 سے 4 عدد، لونگیں، الائچی، دار چینی، اور 1 بڑی الائچی میں نے لے لی ہے، تھوڑی گرم مسالہ، اور یہ تیز پات کے پتے ہیں میرے پاس 4-5، اور 2 چمچ بھر کے میں نے سفید زیرہ لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بریانی میں یوز ہوں گی۔ یہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، اور اب اس میں تقریباً 1.5 کپ کے برابر میں آئل ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں، اور آئل کو ہم نے ہلکی آنچ پہ گرم کر لینا ہے تیز، کیونکہ ہم نے پیاز فرائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے، تو اب میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں۔ پیاز کو ہم نے اچھے سے گولڈن فرائی کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا کہ پیاز ہماری زیادہ تیز ڈارک کلر نہ ہو۔ یہ دیکھیں ہماری پیاز تقریباً گولڈن فرائی ہوتی جا رہی ہے، بہت پیارا کلر اس میں آتا جا رہا ہے، اتنا ہی ہمیں چاہیے، اس سے زیادہ مزید ڈارک نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں گرم مسالہ جو میں نے رکھا تھا وہ سارا گرم مسالے اس میں ایڈ کر دوں گی، پسا ہوا لہسن اور ادرک ایڈ کر دوں گی پاؤڈر، اور اب اسے اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ لہسن ادرک کی بھی اسمیل اس میں سے اچھی سی آ جائے۔ یہ دیکھیں اسے ہم اچھے سے سوتے کر لیں گے۔ 2 منٹ تک ہم نے یہ گرم مسالہ اچھے سے کڑکڑانا ہے۔ اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی۔ یہ چکن میں نے 1 کلو لی ہے، اور اسے اچھے سے میں نے واش کر کے خشک کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں اب چکن کو میں اس میں اچھے سے بھونوں گی تقریباً 2 سے 3 منٹ، اور چمچ برابر سے چلاتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں اب میں پسے ہوئے مسالے اس میں ایڈ کر دوں گی، جو میں نے پسے ہوئے مسالے رکھے تھے، اور ٹماٹر بھی ایڈ کر دوں گی۔ اب ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے، چلانا ہے، بھوننا ہے، جیسے ہم بھونائی کرتے ہیں نا سالن کی۔ یہ جائفل جاوتری بھی میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اسے اچھے سے ہم نے بھوننا ہے، اور تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ہم لگاتار اسے چمچ چلا کر بھونتے رہیں گے کہ اس میں بہت سی اچھے سا فلیور آ جائے، اور مسالہ بھی اپنا آئل چھوڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک طرف دوسرے چولہے پہ میں نے یہ رکھا ہے، ساس پین رکھ دیا ہے، اس میں پانی گرم کر کے اب اس میں آلو میں نے لے لیے ہیں تقریباً 5 عدد میڈیم سائز کے، انہیں میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے، اور 1 چٹکی میں نے اس میں زردے کا فوڈ کلر ڈال دیا ہے، اور اسے اچھے سے ہم بوائل کر لیں گے کہ آلو ہمارے ابل جائیں۔ اب یہ دیکھیے میں نے 1.5 کلو چاول لے لیے ہیں، یہ سیلا چاول نہیں ہیں، یہ باسمتی چاول ہیں، اس لیے ہمیں اسے دیر تک بھگونا نہیں ہے۔ اب دوسرے سائڈ پہ ہم پتیلے میں پانی گرم کر لیں گے اچھے سے، جس میں ہم نے چاول بوائل کرنے ہیں۔ یہ 4 چمچ کے برابر میں نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ جب اس میں اچھے سے بوائل آنے لگے، دیکھیں ہمارے پانی میں اچھا سا بوائل آنے لگا ہے، تو یہ میں نے
چاول اس میں ڈال دیے ہیں۔ میں نے چاول تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی بھگوئے تھے دھو کر۔ پلیز آپ خیال رکھیے گا کہ ان چاولوں کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، تو انہیں ہم نے بار بار سے چیک کرنا ہے۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ کے بعد چیک کریں، اور تقریباً یہ 7-8 منٹ میں بالکل اچھے سے ہمارا چاول گل جائیں گے، کہ ہمیں اسے چیک کرنا ہے کہ ہمیں اس میں 1 کنی کے برابر کچا چھوڑنا ہے، باقی ہم نے اچھے سے اسے بوائل کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس پوائنٹ پہ ہم چولہا بند کر دیں گے، اور اب میں نے ایک اسٹرینر رکھ لیا ہے، اس میں ہم ان چاولوں کا پانی نکال دیں گے، انہیں نتھار لیں گے، بالکل خشک کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اور یہ جب چاول ہم اس میں نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم ٹھنڈا پانی اس پہ گزاریں گے تاکہ چاول آپس میں چپکیں نہیں۔ اچھے سے ہم چاولوں کو نتھار لیں گے اور خشک کر لینا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، 2-3 منٹ تک میں نے اس میں پانی گزارا ہے ٹھنڈا۔ اب ہمارے چاول بالکل ریڈی ہیں، ان کو ہم خشک کر لیں گے۔ یہاں پہ میں پھر دوبارہ سے آ گئی ہوں اپنے قورمے کی طرف، جو ہم قورمہ ریڈی کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہرا دھنیا اور پودینہ اور ہری مرچی ایڈ کر دوں گی، اور یہ دیکھیے اس نے کتنا آئل چھوڑ دیا ہے۔ یقین مانیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی مزے کا قورمہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، 5 منٹ تک ہم اسے ہلکی فلیم پہ دوبارہ رکھیں گے تاکہ ہری مرچوں کا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے فلیور۔ اور یہ دیکھیں 5 منٹ گزر چکے ہیں، ہم ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے، اور اب اس میں ہم نے جو بوائل ہوئے آلو ہیں جو ہمارے اورینج ہو چکے ہیں فوڈ کلر سے، وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اچھے سے ہم نے اسے ایڈ کرنے کے بعد چمچ سے مکس کرنا ہے، چلانا ہے تقریباً 1 سے 2 منٹ تک۔ یہ دیکھیے، اب ہم نے تہہ لگانی ہے، تو میں نے ایک پتیلا لے لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی، آئل کو اچھے سے چاروں طرف ہم پھیلا لیں گے۔ یہ دیکھیں، میں تقریباً 4 سے 5 چمچ کے برابر آئل ڈال رہی ہوں۔ اب اس میں ہم چاول کی تہہ لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے چاول کی تہہ لگانی ہے، چاول بالکل برابر ایکول ہم نے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں ہاتھ سے پھیلا رہی ہوں، اسی طریقے سے ہم نے چاول پھیلا لینے ہیں، اور اب تھوڑا کر کے میں نے چکن چمچ کی ہیلپ سے اس میں ایڈ کرنا ہے چاروں طرف۔ یہ دیکھیں، چکن اور آلو اور جس کا قورمہ ہے پورا، وہ ہم نے چاروں طرف پھیلانا ہے تاکہ ہمارا اچھے سے چاروں طرف پھیلے۔ یہ دیکھیں، تو یہ ہماری اس طرح سے ایک تہہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی قورمے کے اوپر ہم دوبارہ سے چاول کی تہہ لگائیں گے، دوبارہ سے ہم چاول پھیلائیں گے اچھے سے، اور ہم نے چاروں طرف پھیلانا ہے۔ پھر چاول پھیلانے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ ہاتھ سے اسے چاروں طرف پھیلا لینا ہے، اور اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم نے قورمے کی اسی طریقے سے ایک تہہ لگانی ہے۔ جتنی بھی آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی تہہ لگانا چاہتے ہیں لگائیں۔ میں نے 3 سے 4 تہہ لگائی ہیں، آپ جتنی چاہیں لگائیں، یا ایک ہی تہہ میں آپ پورا کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور تہہ لگانے سے پہلے سب سے پہلے قورمے کو چیک کر لیں، نمک کم زیادہ ہو تو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب میں نے ویڈیو تھوڑی تیز کر دی ہے تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں، جلدی سے ہماری بریانی کی تہہ لگ کے کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، چاروں طرف سب سے اوپر ہماری چاولوں کی ہی تہہ آنی چاہیے، جیسے سب سے نیچے ہماری چاولوں کی تہہ آئی تھی اسی طرح اوپر آنی چاہیے۔ اب میں اس میں 1 کپ کے برابر سب طرف آئل ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اور یہ میں نے زردے کا فوڈ کلر ہے، اس میں کیوڑا ملا کر میں نے پانی سے مکس کیا ہے، یہ میں چاروں طرف پھیلا رہی ہوں۔ اس سے بہت خوبصورت کلر آئے گا، اور یہ تھوڑا میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ لے لیا ہے، اس سے میں اچھی طرح سے گارنش کر رہی ہوں اوپر سے۔ یہ اب میری بریانی دم دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اسے ہم اچھے سے کور کر دیں گے، اور توا میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے، اور اس پہ ہم کوئی ویٹ رکھیں گے تو میں سل رکھ رہی ہوں۔ اب دیکھیے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر ہماری بریانی بالکل ریڈی ہو چکی ہے،
میں ایک ڈش میں نکال لوں گی۔ اور میں نے بریانی کو جب تہہ لگانے کے لیے دم پہ رکھا تھا تو پہلے میں نے 2 منٹ کے لیے تیز آنچ رکھی تھی، پھر اس کے بعد بالکل ہلکی کر دی تھی، تو 10 منٹ میں ہماری ریڈی ہو گئی۔ اب یہ میں بریانی سرونگ ٹرے میں نکال رہی ہوں سرو کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی کلرفل بریانی اور بہت ہی مزیدار، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ رائتے، سلاد سب کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پوری ریسیپی دیکھنے کے بعد پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کیجئے، اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے۔ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈ میں۔ اور اب مجھے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔